بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 4۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مذاہب اربعہ کی تدوین میں ائمہ احناف کا کردار۔ توضیح تلویح کتاب کا تعلق اصول فقہ سے ہے، اس لیے فقہ اور اصول فقہ کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن و حدیث سے فقہ و اصول فقہ کی فضیلت بیان کی، پھر اس کے بعد عہد رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی فقہی تربیت کی اس کے بارے میں بتایا، اور پھر عہد تابعین میں فقہ اور اصول فقہ کے جو آثار ہیں اس پر روشنی ڈالی، اور اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو تفقہ تھا اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ سے نوازا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفقہ کے بارے میں مختصر بتایا۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، خاص طور پر مذاہب اربعہ، اس کے لیے مذہب حنفی نے بنیاد کا کردار ادا کیا، اور خاص طور پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی تدوین کی، اور نہ صرف فقہ حنفی کی تدوین کی بلکہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کی فقہ کی تدوین میں بھی ان کا بنیادی کردار ہے۔ تو اس سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین کیسی کی، اسی طرح فقہ مالکی کی تدوین کیسے کی، اور ان کی برکت سے فقہ شافعی کی تدوین کیسے ہوئی، ان کی تدوین فقہ شافعی کی تدوین میں ان کا کیا کردار تھا، اور اسی طرح فقہ حنبلی کی تدوین میں ان کا کیا کردار تھا۔ تو سب سے پہلے فقہ حنفی کو اگر لے لے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی تدوین میں بہت ہی عمدہ کتابیں لکھی ہیں، اور بہت زیادہ اور بہت مفصل کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جس میں تمام جو مسائل ہیں اس کو مدون کیا۔ اس سلسلے میں جو ان کی کتابیں شمار کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کتب ظاہر و روایہ کا ہوتا ہے۔ کتب ظاہر و روایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے قوی سند کے ساتھ منقول ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ظاہر و روایہ کہتے ہیں، اور یہ کل 6 کتابیں ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جو ظاہر و روایہ میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ کتابیں آپ کے سامنے یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تدوین کی توفیق دی، ان کی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ان میں سے اکثر کتابیں اب چھپ بھی گئی ہے، اور مختلف زمانے میں ان سے استفادہ کیا جاتا رہا، بلکہ فقہ حنفی انہی کی کتابوں کی آگے تشریح ہے یا تلخیص ہے یا مزید اضافات ہیں۔ تو کتب ظاہر و روایہ 6 کتابوں کا نام ہے، جس میں جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات، جس کو کتاب الاصل بھی کہتے ہیں، مبسوط، کتاب الاصل اور زیادات۔ جامع صغیر یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وہ مسائل ذکر کیے جو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے، اور یہ مختصر کتاب ہے، اس کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو کتاب ہے وہ جامع کبیر ہے۔ جامع کبیر اس کی بنسبت مفصل کتاب ہے، یہ تقریباً 6 جلدوں میں چھپی ہے، اور اسی طرح سیر صغیر اور سیر کبیر ہے۔ سب سے پہلے امام محمد رحمۃ اللہ نے سیر صغیر لکھی، اور پھر سیر کبیر لکھی۔ سیر کبیر بہت مبسوط کتاب ہے، اور سیر صغیر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اب الاصل کا جو حصہ ہے، کتاب الاصل میں ہم دیکھیں تو اس میں سیر بھی ہے، تو وہ سیر صغیر یہ الاصل کا حصہ ہے۔ اور جہاں تک مبسوط ہے، اور یہ الاصل کے نام سے اب چھپی ہے، تقریباً یہ 10 12 13 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ ڈاکٹر محمد بوئی کالن کی تحقیق کے ساتھ جو ان کے پیش نظر کئی مخطوطات ہیں، تقریباً 20 مخطوطات، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی تحقیق کے ساتھ یہ چھپی ہے۔ اور جہاں تک زیادات ہیں تو زیادات پہلے شرح و زیادات کے ضمن میں قاضی
قاضی خان کی شرح کے ساتھ شرح و زیادات یہ 6 جلدوں میں پہلے چھپی تھی، لیکن اب اصل زیادات جو ہے وہ بھی الحمدللہ چھپ گئی ہے دارالسمان سے۔ تو بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ کا زمانہ بہت قدیم زمانہ ہے، اور اتنے قدیم زمانے میں اس قسم کی فقہی جامع کتابیں لکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے مدون سمجھے جاتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے فقہ حنفی کی بھی تدوین کی، اور اسی طرح پھر دیگر مذاہب کی بھی تدوین کی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر جو کتابیں ہیں وہ یہ ہے کتاب الکسب ہے، جس میں کسب سے متعلق یعنی تجارت سے متعلق مسائل ہیں۔ یہ شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے الموطا، جو در حقیقت امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب تھی، لیکن یہ ان کی روایت ہے اور ان کے اضافات ہیں، تو یہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ کی ایک اور بہترین کتاب کتاب الحجہ علی اہل مدینہ ہے، جس میں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ ان کے مذاہب بیان کیے ہیں، اور ان پر ردود بھی شامل ہے، اور ان کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں، اور پھر جو احناف کے مذاہب ہیں، اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ کا مسلک ہے، انہوں نے اپنا مسلک بھی لکھا ہے اور اس کو مدلل ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب ایک کتاب الاثار بھی ہے، جو ان کی تحقیق کے ساتھ جو شیخ لطیف الرحمن بہراجی کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اور کئی تحقیقات کے ساتھ بھی چھپی ہے۔ تو بہرحال پہلے مرحلے میں ہم نے یہ بیان کیا کہ فقہ حنفی میں فقہ حنفی کی جو تدوین ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اگرچہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بتاتے تھے، یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ان کو بتاتے تھے اور یہ لکھتے تھے، لیکن بہرحال لکھنے کا جو عمل ہے اور تدوین کا جو عمل ہے، اس میں بڑا کردار جو ادا کیا ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فقہ حنفی کی تدوین کی، اس طرح فقہ مالکی کی تدوین بھی انہوں نے کی ہے، اور فقہ مالکی کی تدوین میں ان کی 3 کتابیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے الموطا ہے، موطا کے بارے میں بتایا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا کی تحصیل کی، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ روایت کے اعتبار سے یہ سمام اللفظ الشیخ ہے، اور جب اتنا عرصہ گزارا تو انہوں نے مالکی مذہب کو بھی خوب سمجھا، اور پھر موطا امام مالک میں موطا امام محمد کے نام سے جو چھپی ہے، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ کا مذہب بھی ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ جگہ جگہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بھی شامل کیا ہے۔ تو بہرحال موطا جہاں تک حدیث کی کتاب ہے، وہاں یہ فقہ کی کتاب بھی ہے، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ کے مذہب کو بھی انہوں نے مدون کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے امام محمد رحمۃ اللہ کی، وہ الحجہ علی اہل مدینہ ہے، اور اس کا نام بالکل واضح ہے کہ اہل مدینہ کے رد میں ہے یہ کتاب۔ تو اگرچہ یہ کتاب اہل مدینہ کے رد میں ہے، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب لکھا ہے، اور اس کے دلائل ذکر کیے، اور پھر اس پر رد کیا ہے۔ احناف کے دلائل لکھے ہیں، اہل عراق کے دلائل لکھے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ کا مذہب بھی مدون ہو گیا ہے، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ کے مذہب کے تدوین کے بارے میں بہت یعنی قدیم کتاب ہے، جو براہ راست امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فقہ مالکی کی تدوین میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بڑا کردار ہے، وہ المدونہ کے نام سے ہے۔ فقہ مالکی میں جو سب سے پہلی کتاب اور سب سے قدیم کتاب ذکر کی جاتی ہے وہ المدونہ ہے، لیکن المدونہ کیسے وجود میں آئی، تو اس کا جو قصہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اسد بن الفرات مغرب کی طرف رہنے والے ایک شخصیت ہے، جن کو علم کی طلب ہوئی، اور وہ مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ کا چونکہ بہت چرچا تھا پورے مسلمانوں کے ممالک میں، تو وہ اس خواہش پر آئے کہ ان سے علم حاصل کرے۔ اسد بن الفرات امام مالک رحمۃ اللہ سے علم حاصل کر رہے تھے،
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تو یہ اس میں مختلف دیگر صورتیں بھی پوچھتے تھے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ کی چونکہ عادت تھی کہ وہ احادیث کی شکل میں مسائل بیان کرتے تھے اور زیادہ فروعات اور زیادہ مسائل کی تخریج نہیں کرتے تھے، اور جس طرح اہل عراق یعنی حنفیہ کی عادت تھی. تو لیکن اسد بن فرات کو چاہت تھی کہ ان مسائل کے بارے میں بھی وہ جان جائے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب نہیں دیتے تھے. پھر جب اسد بن فرات کے مسائل کے بارے میں اس شوق کو انہوں نے دیکھا تو پھر ان کو تجویز دی کہ آپ عراق چلے جاؤ، اگر آپ اس قسم کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ عراق چلے جائیں. چنانچہ اسد بن فرات وہاں سے پھر عراق آئے، اور ان کا یہ قصہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہاں ہم ٹائٹل پر تو نہیں دے رہے، لیکن ان کا یہ قصہ بہت مشہور ہے. وہاں امام محمد رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ علم پڑھاتے تھے، اور ان کا جو شیڈول تھا، ان کے جو اوقات تھے وہ سب یعنی مصروف تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو پھر انہوں نے جب بہت اصرار کیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر تہجد کا جو وقت ہے، رات کا آخری وقت، تو وہ ان کے لیے مقرر کیا اور ان کو خوب پھر پڑھایا، اور انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ سے خوب علم حاصل کیا. اسد بن فرات نے جب امام محمد رحمۃ اللہ سے پورا علم حاصل کیا، پھر ان کو دوبارہ شوق پیدا ہوا کہ ان مسائل میں، جن مسائل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں اور اپنی فقہ بیان کرتے ہیں، اور جو مسائل کا استنباط انہوں نے کیا، اس میں ان کا جو حکم ہے بالکل واضح ہے. اس میں امام مالک رحمۃ اللہ کی کیا رائے ہوگی، اس رائے کو جاننے کے لیے وہ دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لائے. اور وہاں پھر امام مالک رحمۃ اللہ کا زمانہ نہیں تھا، ان کے شاگردوں کا زمانہ تھا. تو یہ سیر و اعلام نبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیل انہ رجع من العراق فدخل علی ابن وہب. امام مالک رحمۃ اللہ کے جو مشہور شاگرد تھے ابن وہب، ان کے پاس آئے. فقال هذه کتب ابی حنیفہ، اور ان سے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابیں ہیں، مطلب یہ ان کے مسائل ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واضح حکم ہے. وسألہ ان یجیب فیہا علی مذہب مالک، اور انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ کا جو مسلک ہے وہ بھی ہمیں بتا دے تاکہ وہ بھی میں یہاں لکھ لوں. تو اس طرح دونوں بڑے بڑے مجتہدین ان کے احکامات اس میں اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن فابا وتورع، ابن وہب نے انکار کیا اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ فقہ جو ہے اور یعنی مسائل، یہ بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور چونکہ احتیاط کا کام بھی ہوتا ہے تو اس لیے بڑے بڑے علماء کرام اکثر اس میں احتیاط کرتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے. چنانچہ پھر یہ امام مالک رحمۃ اللہ کے دوسرے شاگرد تھے ابن القاسم، یہ ان کے پاس گئے. فذهب بها الى ابن القاسم فاجابه بما حفظ عن مالک. انہوں نے البتہ اس کے جوابات دیے جو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل سے ان کو یاد تھا. وبما يعلم من قواعد مالک، یا جو صراحتاً امام مالک سے منقول ہے یا جو امام مالک رحمۃ اللہ کے قواعد سے ان کو معلوم تھا. اسی وجہ سے ان مسائل کا نام المسائل الاسدیہ کہا جاتا ہے اس کو. تو بہرحال اسد بن فرات نے ان مسائل کو مدون کیا. تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو المدونہ کی تدوین میں جو بڑا کردار ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کی عادت نہیں تھی کہ وہ صرف فقہی مسائل پر اپنی کتاب لکھیں. حدیث کے ضمن میں ان کے مسائل بھی ہیں، اور وہ اپنے اپنا مذہب بیان بھی کرتے تھے، لیکن جس طرح کی تدوین حناف نے کی، اس طرح کی تدوین انہوں نے نہیں کی. حالانکہ ان کا جو زمانہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بعد کا زمانہ تھا، اور وہ اس طرح کر سکتے تھے، لیکن بہرحال اس طرح انہوں نے نہیں کیا. تو یہ اسد بن فرات کی برکت سے ان کا مذہب مدون ہوا، اور اسد بن فرات نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ان تمام فقہ حنفی کی تدوین کی اور ان کو طریقہ سیکھا، اور پھر جا کے امام مالک رحمۃ اللہ کا جو مسلک ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا. تو اس جو مدونہ ہے اس کا جو پہلا نام ہے وہ الاسدیہ ہے، کیونکہ اس کے پہلے جو مدون ہے وہ اسد بن فرات، اس کا جو بنیادی خاکہ تھا وہ اسد بن فرات نے مرتب کیا تھا. بعد میں اس میں یعنی
تفصیلات آ گئی اور اس کی تشریحات آ گئی، کچھ اور یعنی باتیں بھی شامل ہو گئی، اور پھر یہ المدونہ کے نام سے اب چھپتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فقہ حنفی کی تدوین کی، اس طرح فقہ مالک کی تدوین کی۔ فقہ شافعی میں ان کا کیا کردار ہے؟ تو ہم اگر دیکھیں فقہ شافعی میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ فقہ شافعی کے جو سب سے پہلے یعنی صاحب مسلک جو ہے، صاحب مذہب جو ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ میں سے جو سب سے بڑے استاد ہیں، خاص طور پر فقہ میں جو سب سے بڑے استاد ہیں، وہ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ امام مزنی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے امن الناس علی فی الفقہ محمد بن الحسن، تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کیا ہے فقہ میں، وہ امام محمد بن الحسن الشیبانی نے کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام محمد رحمۃ اللہ کے بارے میں جو اور اقوال ہیں ان کے ثقات کے بارے میں اور ان کی تعریف میں، وہ اگر جمع کیے جائے تو وہ تواتر تک پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا مذہب مدون کیا، اور کچھ جو مشترک ہیں وہ ان کو شامل کیا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو مذہب ہے، اس کی تدوین میں امام محمد رحمۃ اللہ کا اس طرح بڑا کردار ہے۔ اور ان کے جو یعنی فقہ شافعی کے جو مدون ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے بعد، وہ مزنی ہیں، اور ہم مزنی کے حالات میں بھی دیکھیں تو وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ کی کتابیں بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ تو بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فقہ کی تدوین کی، تو یہ لوگوں کے لیے ایک رہنما بنا، اور یہ ان کے لیے ایک نمونہ بنا۔ اس طرز پر پھر آگے انہوں نے فقہ کی تدوین کی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الام کتاب جو ان کی ہے فقہ میں، وہ ہے اس طرح مختصر المزنی ہے، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو تدوین ہے اس کا بڑا کردار تھا۔ چوتھا جو مذہب ہے وہ فقہ حنبلی ہے۔ تو فقہ حنبلی کے جو امام ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ جہاں تک فقہ حنبلی کی تدوین کا تعلق ہے، تو فقہ حنبلی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے تاریخ بغداد میں۔ ابراہیم حربی کہتے کہ میں نے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ جو آپ دقیق و باریک مسائل بیان کرتے ہیں، یہ کہاں سے آپ بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا من کتب محمد بن الحسن، امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ کی کتابوں سے بیان کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کیا۔ تو بہرحال اس سبق میں ہم نے یہ بیان کیا کہ جو جتنے بھی مذاہب ہیں، جو خاص طور پر مذاہب اربعہ ہے، اس کی تدوین میں ائمہ احناف کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مدون تھے، اور ان کے اصحاب، ان کے شاگرد سب سے پہلے مدون تھے، اور یہ سب سے پہلے مذاہب اربعہ میں سب سے پہلے گزرے ہیں، اور ان کی تدوین بہت زیادہ عمدہ طریقے سے تھی۔ اور انہوں نے ان کے جو فقہاء تھے، ان کے جتنے بھی اجتہادات ہیں، انہوں نے لکھائی کی صورت میں اور کتابوں کی صورت میں چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کی جو وجہ یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو طرز تھا، اس کے بارے میں خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ شورئی طرز فقہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو شاگردوں میں جو فاضل تھے، وہ اس کو اپنے مدرسے میں رکھ دیتے تھے، اور پھر ان کو تفقہ میں لگاتے تھے، اور بحث مباحثہ کرتے تھے کہ مسئلے کے بارے میں، اور جب کوئی مسئلے طے ہو جاتا تو پھر اس کو جس کے ذمہ لکھنا ہوتا تھا اس کو مدون کرنے کا حکم ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسائل بھی مدون کیے جس پر سب کا اتفاق تھا، پھر جو جس کا اختلاف تھا وہ اختلاف بھی نوٹ کرتے تھے۔
اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو حنفیہ ہے انہوں نے اس کو آگے پہنچایا، اس کی تشریح کی، اس کی تلخیص کی اور اس کو منضبط کیا. تو فقہ حنفی کی جو تدوین ہے وہ بہت ہی عمدہ انداز میں ہوئی ہے. اور باقی جو ائمہ ہیں ان کی تدوین بھی ہوئی ہے، لیکن ان کی تدوین میں پھر حنفیہ کا بڑا کردار رہا ہے، خاص طور پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ.